السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رکیں، ابھی ویڈیو کو آگے کٹ مت کریں، اس کو اسکپ مت کریں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، سانگس کے لیے ٹائم ہے، ویڈیوز کے لیے ٹائم ہے، کامیڈی چیزوں کے لیے ٹائم ہے، اور ہم گھنٹوں اپنا یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، گیمز میں، ہر جگہ ہم اپنا ٹائم نکالتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسی ویڈیو جو انفارمیٹیو ہو، کوئی ایسی ویڈیو جو ہماری نالج میں اضافہ کر رہی ہو، کوئی دینی کنٹینٹ نہ ہم سے سنا ہی نہیں جاتا۔ اتنی بوریت اور اتنا ہم دور ہو چکے ہیں تعلیم سے کہ ہم اس کو سن بھی نہیں سکتے، اور اس کو سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور ہم اس کو آگے پہنچا بھی نہیں سکتے۔ یہی اگر کوئی کامیڈی کی ویڈیو ہو، کوئی دوسری چیز ہو، تو آدمی بہت تیزی سے پہنچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کی دنیا میں آپ بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، لیکن کوئی دینی کنٹینٹ اتنی جلدی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ تو کم سے کم 10 منٹ 12 منٹ چیز کو سنا کریں، تاکہ یہ جو چیز کہی جا رہی ہے وہ آپ کے لیے اور اپنے لیے، دونوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، تاکہ آپ بھی آگے بڑھیں اور ہم بھی آگے بڑھیں، اور صحیح جو مقصد ہے ہمارے جینے کا وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ رہے گا کہ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اسلام میں پڑھائی لکھائی کی کیا اہمیت ہے، اور ہم نے اس میں ایک چیز بتائی تھی آپ کو کہ 50% کا طبقہ جو ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں مستقل بات ہو چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس طبقے کے بارے میں جو 30% ہے اور وہ آدھا ادھورا پڑھتا ہے، 8 تک پڑھتا ہے، یا 10 تک یا 12 تک پڑھتا ہے۔ اب اس کے اس پڑھنے میں جو اس نے 8 تک پڑھائی کی یا 10 تک پڑھائی کی یا 12 تک پڑھائی کی، مجھے 4 وجہ سمجھ میں آتی ہیں کہ اس کی 4 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے، معاش کی کمی کی وجہ سے ہم نے پڑھائی بیچ میں بریک کر دی، بیچ میں چھوڑ دی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں نے ایک اینالائز کیا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو ایک رجحان چل رہا ہے اس مسلمانوں میں کہ پڑھ کر ہم کیا کریں گے، نوکری کہاں ملتی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا کیوں پڑھیں، ہمیں تو ویسے بھی اپنی دکان پر بیٹھنا ہے، ہمیں تو ویسے بھی اپنا کاروبار چلانا ہے، کیا کریں ہم پڑھ کر۔ چوتھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا من ہی نہیں لگتا۔ بہت سارے آپ کو بچے ایسے بھی ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پڑھائی من ہی نہیں لگتا ہے۔ تو یہ 4 وجہ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم 8 تک یا 10 تک یا 12 تک پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں بات کروں گا اپنے ان دوستوں سے جو کسی فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج کمپٹیشن بہت ٹف ہے، آج ہر جگہ بہت محنت کی ضرورت ہے، ہر لائن میں ضرورت ہے، اور آج دنیا کو اچھا نہیں چاہیے، آج دنیا کو بہت اچھا چاہیے۔ گڈ کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو، آج دنیا کو بیسٹ چاہیے۔ اگر آپ بیسٹ ہیں واقعی میں، اور اگر آپ واقعی میں محنتی ہیں، اگر آپ کے اندر لگن ہے اور آپ بہت محنت سے اپنی پڑھائی کرتے ہیں، تو آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت ساری اسکالرشپ موجود ہیں۔ اگر ہم وہاں پہنچیں تو ہمیں یہ ساری سویدھائیں ملیں گی۔ میں اپنی یونیورسٹی میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے ایسے دوست تھے جو فائنینشیل پرابلم سے گزر رہے تھے، اسکالرشپ میں ان کو 1-1.5 لاکھ روپے تک ان کو ملا ہے۔ الگ الگ اسکیمیں ہوتی ہیں اسکالرشپ کی، جس سے ہم اپنی پڑھائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، اگر ہم محنتی ہیں اور ہم محنت سے پڑھ رہے ہیں۔ تو فائنینشیل پرابلم یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ آج پڑھائی کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، وہ ایک الگ مدعا ہے کہ پڑھائی کو اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ ذرائع ہیں، یہ سورسز ہیں کہ اگر ہم محنتی ہیں اور ہمارے اندر لگن ہے اور ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو فائنینشیل پرابلم کوئی وجہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم کو بیچ میں بریک کریں۔ اس کے لیے بہت سارے اسکالرشپ آپ لے سکتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ کر کیا کریں گے، کون سی ہمیں نوکری مل جائے گی۔ میرے دوستوں، ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں اپنے، کہ نوکری اور تعلیم 2 الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کے کانسیپٹ الگ ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایسے ملیں گے جو نوکری لیے ہوں گے لیکن وہ پڑھے لکھے نظر نہیں آئیں گے، نوکری کر رہے ہوں گے لیکن ان کا رہن سہن ایک پڑھے لکھے آدمی کی طرح نہیں ہوگا۔ آج نوکری اس آدھار پہ ہے ہی نہیں کہ آپ کتنے ایجوکیٹ ہیں، اس کی وجہ دوسری ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ تعلیم اور نوکری الگ الگ چیزیں ہیں، ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ ایک جگہ میں نے ایک کوٹیشن پڑھا تھا کہ جس سوسائٹی میں یا جس قوم میں تعلیم کا حصول یا پڑھائی لکھائی کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا ہو، اس قوم میں، اس سوسائٹی میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما اور لیڈر پیدا نہیں ہوں گے۔ ہم نوکری کی وجہ سے ہی کیوں پڑھیں؟ ہمیں پڑھنا اس لیے ہے کہ پڑھائی ضروری ہے۔ آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑا ہتھیار، اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے مذہب کا حکم ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے، تاکہ اگر ہم ایجوکیٹ ہوں گے، اور ہم نے صرف اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم نوکری حاصل کریں، ہم صرف پڑھنے کے مقصد سے پڑھیں، اگر ہم ایجوکیٹ ہوں گے تو ہمارا پورا گھر ایجوکیٹ بنے گا، ہمارے گھر میں پڑھائی لکھائی کی آوازیں گونجیں گی، اور ہو سکتا ہے ہمیں نوکری نہیں ملی، ہمارے بچوں کو نوکری ملے، آنے والے لوگوں کو نوکری ملے، اور ہم جہاں رہیں گے، ایک پڑھا لکھا آدمی جہاں رہتا ہے
وہاں کے آس پاس کی سوسائٹی بھی آگے بڑھتی ہے. تو پڑھائی کا مقصد یہ نہیں بنائیں کہ ہمیں نوکری ملے گی تو ہم پڑھیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ پڑھائی اور نوکری کو الگ الگ رکھ کے صرف پڑھائی اس لیے کریں کہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں, ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں, ہمارا ایک لائف اسٹائل ایسا ہو سکے کہ ہم ایک پڑھے لکھے آدمی نظر آئیں. ہمیں اس لیے پڑھنا ہے. اب میں بات کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دکان میں ہی بیٹھنا ہے یا ہمیں تو اپنے کاروبار ہی سنبھالنا ہے. میں ان سے کہوں گا کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کی سوچ یا ایک پڑھے لکھے آدمی کا دماغ ایک ان پڑھ آدمی سے بہت الگ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا جس دکان پہ بیٹھتے تھے ابا بھی اسی دکان پر بیٹھے, اور بیٹے نے پڑھائی نہیں کی وہ بھی اسی دکان پر بیٹھا. لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھے لکھے تھے لیکن انہوں نے کام شروع کیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آج ایم بی چائے والا بہت بڑا نام ہے, چائے کی دکان شروع کری لیکن وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا تو کہاں سے کہاں پہنچا وہ. آج بہت سارے آئی آئی ٹی این کھیتی کرنے کے لیے اتر رہے ہیں تاکہ وہ جو نالج انہوں نے لی ہے ایگریکلچر کی وہ اس کے حساب سے کھیتی کریں. آج کسان کہہ رہا ہے مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. کام کاج کے لیے بھی یا کوئی بھی کاروبار کے لیے اگر ہم پڑھائی لکھائی کے ساتھ وہ کام کریں گے تو ہم اپنے کاروبار کو اپنے کام کو اس انتی تک پہنچا سکتے ہیں, آسمان کی بلندی تک پہنچا سکتے ہیں جہاں ہم بغیر پڑھ کے نہیں پہنچا سکتے تھے. اگر ہم پڑھے لکھے نہ ہوتے تو ہم وہاں تک نہیں لے جا سکتے تھے, لیکن اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. اس لیے پڑھائی کریں کہ اگر ہم اپنی دکان پہ بھی بیٹھے, ہم اپنے کاروبار میں بھی بیٹھے پڑھائی کے بعد تو ہم اس کو آسمان کی بلندی تک لے کر جائیں جہاں ہمارے باپ دادا نہیں لے جا سکے ہیں. اپنے کاروبار کو اپنی چیزوں کو وہاں تک لے کر پہنچیں. ہمیں اس لیے پڑھنا ہے. اب میں بات کروں گا اپنے ان بھائیوں سے اور ان دوستوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا من نہیں لگتا. دیکھیے من لگے نہ لگے لیکن 12 تک تو آپ کو لگانا ہے. 12th کلاس تک 12ویں کلاس تک تو آپ کو اپنے من کو باندھ کر رکھنا ہے تاکہ وہ 12ویں کلاس تک پڑھائی کرے. میں نہیں مانتا کہ 12 تک آپ پڑھائی کریں اور آپ ایک سمجھدار انسان نہ بنے. میں نہیں مانتا اس بات کو کہ آپ 12 تک پڑھائی کریں اور آپ ایک اچھی سوسائٹی میں یا پڑھی لکھی سوسائٹی میں نہ بیٹھ سکیں. میں نہیں مانتا. 12 تک جو پڑھائی وہ بہت اہم ہوتی, بیسک ہوتی ہے. اگر اسی کو ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ پوری محنت اور لگن کے ساتھ پڑھا تو ہماری نالج اور ہماری ساری چیزیں اور ہمارا لائف اسٹائل نظر آئے گا کہ ہم ایک پڑھے لکھے انسان ہیں. تو جن لوگوں کا من نہیں لگتا وہ اپنا من لگائیں. 12 تک کم سے کم تو بالکل لگائیں اور 12 تک میں بھی اس طرح پڑھائی کریں پورا من لگا کے. اور آج ہم دوش دینا چھوڑ دیں. آج ہم دوش بہت دیتے ہیں. کبھی اسکول پہ دوش دیتے ہیں, کبھی ٹیچرز پہ دوش دیتے ہیں, کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنی محنت سے پڑھائی کی ہے, ہم نے کس اعتبار سے کوشش کی ہے اپنے پڑھائی کے لیے. کسی کو دوش نہ دیں. محنت سے 12 تک پڑھیں. بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ نے 12 کیا اور آگے من نہیں ہے آپ کے پڑھنے کا, کوئی بات نہیں, آپ اپنے آپ کو کسی ہنر میں کسی کام کاج میں لگائیں تاکہ اس میں آپ آگے بڑھیں. ایک بیکار اور فارغ اور خالی انسان جو ہے سوائے نقصان کے کچھ نہیں کرتا. اس کے دماغ میں جو خیال آتے ہیں بیکار ہی آتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بزی رکھیں اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو پڑھے لکھے ہوں تاکہ ہماری روزانہ نالج میں اور ہماری تعلیم میں اضافہ ہو سکے. میرے بھائیوں آخر میں بس یہی بات کہوں گا کہ اللہ کا ایک اصول ہے, ہمارے رب کا ایک اصول ہے جو قرآن پاک میں پارہ نمبر 13 میں سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے بیان کیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتے ہیں جو خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی. اس کو ایک شعر سے سمجھ سکتے ہیں, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال آپ جس کو اپنی حالت بدلنے کا. یعنی جس کو اپنے اندر ہی نہ ہو کہ ہم بدلیں تو اللہ بھی اس کو نہیں بدلتا. پہلے ہم کوشش کریں گے, اس کے بعد اللہ کی مدد اترے گی. تو تعلیم کے سلسلے میں جو ہم نے آپ سے بات کہی ہے اس پہ ذرا غور کریں اور اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیں, کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور ہمارے مذہب کا حکم اور سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.